اب 25,000 والے کی نیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینال التقوی منکم، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تم جانور 5 لاکھ کا لے کے آئے ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتا تم جانور 3 لاکھ کا لے کے آئے ہو، اللہ یہ دیکھتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل میں نیت کیا ہے۔ نہ تمہارا گوشت اللہ دیکھتا ہے، نہ تمہارے جانور کا خون دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ میری نیت یہ ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کرنی ہے، میں نے تو یہ نیت کی ہے۔ پچھلے سال میرے پاس استطاعت تھی، میں نے بیل لے لیا، اس دفعہ نہیں تھے تو میں نے بکرا لے لیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ 100 اونٹ ذبح کر دیے اور ایک دفعہ 2 دمبے ذبح کر دیے، تو میں نے بھی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس دفعہ بکرا لے لیا ہے۔ میری نیت اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، فرمایا لوگوں سن لو، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارے مالوں کی کوئی قیمت ہے، نہ ہی تمہارے جو جانور لے کر آتے ہو ان کی کوئی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا اس 25,000 والے جس نے بکرا لیا ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن جنہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیت کی تھی ان کی قربانی رد کر دی گئی۔ اب کیا ہوا 5 لاکھ خرچ کرنے کا؟ اب کیا فائدہ ہوا 2.5 لاکھ خرچ کرنے کا کہ نیت ہی صاف نہیں تھی؟ اور یاد رکھیں یہ شرعی مسئلہ بھی ہے، 7 بندے ایک جانور میں مل سکتے ہیں، اسے ڈال سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کم جتنے بھی ہو جائیں، 1 2 3 4 5 6 7 تک، اس میں جتنے بھی آپ اسے ڈال سکتے ہیں ایک بڑے جانور میں۔ اب اگر ان 7 میں سے ایک کی بھی نیت گوشت حاصل کرنا ہوئی، اللہ کی رضا نہ ہوئی اس میں، تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کریں۔ آج نیت کے بارے میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قربانی کر رہے ہیں وہ اپنی نیتوں کو صاف کر لیں۔ جو قربانی اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ جناب چودھری صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب نے بڑا گوشت تقسیم کیا ہے، اس کی قربانی نہیں قبول ہے، آج اپنی نیت ٹھیک کر لو اور اللہ کی رضا شامل کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہے تو کوئی قربانی قبول نہیں ہوگی، بات ذہن میں رکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ رستے میں ریت کا بہت بڑا جو ہے وہ ڈھیر لگا ہوا ہے، تو اس نے دل میں یہ کہا کہ یا اللہ اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا نا تو یہ میں سارے کا سارا تیری بارگاہ میں نے صدقہ کر دینا تھا۔ تھوڑا سا آگے گیا، اس وقت کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا جا کے اس بندے کو کہہ دو اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا ہے، تمہارے صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ وہ جب نبی اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، اس نے کہا حضور میں نے کوئی صدقہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کس بات کا اجر عطا فرما دیا؟ فرمایا تو نے صدقہ نہیں کیا، لیکن تو نے دل میں اس ریت کے ڈھیر کو دیکھ کے نیت کی تھی، یا اللہ اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں نے سارے کا سارا صدقہ کر دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیت کا تمہیں اجر یہ عطا فرمایا ہے کہ اس ڈھیر جتنا صدقہ کرنے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، صرف اور صرف تم نے جو نیت کی ہے۔ تو نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہمارے اعمال میں۔ اگر نیت صاف نہیں ہے نا، ایک بزرگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جا کر کنگھی لے کے آؤ، وہ کنگھی لینے جب جاتی ہے تو اس نے آواز لگائی کہ کیا شیشہ بھی لے کے آؤں؟ تو آگے سے وہ بزرگ تھوڑے سے خاموش ہو گئے، خاموش ہوئے نا تو اس نے توقف کرنے کی وجہ پوچھی اور عرض کی حضور آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ میں نے آپ کو شیشے سے پوچھا اور آپ خاموش ہو گئے۔ فرمایا کنگھی لینے کی میں نے نیت کی تھی،
کہ میں نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں، حضور کی سنت رکھی ہوئی ہے، ان کو سنواروں گا، لیکن شیشے کی میں نے نیت نہیں کی تھی، اب جب میں نے نیت کر لی ہے اب تم شیشہ بھی ساتھ لے کے آ جاؤ۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ ہر عمل کرنے سے پہلے اللہ کی رضا کو شامل کر لیا کرتے تھے، نیت کو شامل کر لیا کرتے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں، ایک حدیث نقل فرمائی، فرمایا کہ جو اپنے گھر سے یہ نیت لے کے نکلتا ہے کہ میں نے جا کے مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنی ہے، فرمایا ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، دوسرے قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو مسجد میں اس نیت کے ساتھ آتا ہے کہ میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر نے اس میں تھوڑی سی اور آگے وضاحت کر دی، نیتوں کا شمار اور کر دیا۔ فرمایا اگر کوئی نیت یہ کر کے جائے کہ میں مسجد میں نماز کے لیے جاؤں گا تو میں نے پہلے اپنا دایاں قدم مسجد میں رکھنا ہے، جب میں جس رستے سے گزروں گا اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تو اس کو میں اٹھا کے سائڈ پہ کر دوں گا، اگر کوئی دو مسلمان بھائی آپس میں جھگڑا کر رہے ہوئے تو میں نے ان کی صلح کرا دینی ہے، اگر میں مسجد میں جا رہا ہوں رستے میں یہ میں کام دیکھتا ہوں کہ کوئی برا کام کر رہا ہے، میں یہ نیت کر کے گھر سے نکلتا ہوں کہ میں نے اس کو برے کام سے منع کرنا ہے، وہ اس نیت کے ساتھ نکلتا ہے کہ مسجد میں عالم دین کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے، میں اپنے امام صاحب سے مصافحہ کروں گا، میں اپنے امام صاحب سے ملوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرح 40 نیتیں لکھی، فرمایا اگر کوئی 40 نیتیں کر کے اپنے گھر سے مسجد میں نماز کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اسے 40 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور ہر دوسرے قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے 40 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ نیت کیا نا تو کیا اجر ملا ہے اس کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ابھی آپ کی 90 سال عمر ہو گئی ہے، اور آپ کی بیوی جو تھی 120 سال عمر تھی، ابھی تک آپ کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب آپ کو بیٹا عطا ہوا، اور نبیوں پہ آزمائشیں سب سے زیادہ آئی ہیں، کیونکہ جس پہ آزمائش آتی ہے، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا کہ سخاوت کیا ہے اور اللہ کی رضا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی رضا یہ ہے کہ اس کی نعمت پہ بھی شکر کیا جائے اور اس کی آزمائش پہ بھی شکر کیا جائے، دونوں حالوں میں اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جب وقت کے بادشاہ ظالم تھا اس نے آپ کو تکلیفیں پہنچانا شروع کی، آپ شہر سے باہر نکلے تو ایک درخت تھا جو اندر سے خالی تھا، آپ اس درخت کے تنے کے اندر چلے گئے۔ جب لوگ تلاش کرتے ہوئے وہ ظالم بادشاہ کے حکم جو سپاہی تھے وہ تلاش کرتے ہوئے زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے پاس سے پہنچے تو سمجھ گئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر ہیں، انہوں نے باہر نہیں نکالا۔ دیکھیے نبی پہ کتنی آزمائشیں آئی ہیں۔ انہوں نے آڑا لیا اور درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کر دیا اور نیچے تک کاٹ دیا، زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 نبی ایسے ہیں کہ جن کی موت صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش ان پہ نازل فرمائی۔ تو ہم اگر ایک دن بھوکا رہ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نبیوں پہ کتنی آزمائشیں آئی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کسی کے گھر میں اس کی دیوار پر گارا جو ہے وہ لگا رہے تھے، تو آپ کے چاہنے والے کو پاس سے گزرے، ملاقات کی، تو آپ روٹی کھا رہے تھے، اس گھر والے نے ایک روٹی آپ کو دی اور سالن کچھ دیا اور آپ کھا رہے تھے۔ لوگ سامنے بیٹھ گئے، کچھ آدمی تھے بیٹھ گئے، انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا بڑا چرچا ہے، بڑی سخاوت کرتے ہیں، تو ہم آج ان کے پاس بیٹھے ہیں، بڑا تعجب ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا، جیسے ہم کسی کے بن بنائے جو ہے بلائے مہمان بن جاتے ہیں۔ بندے ایک کی دعوت ہوتی ہے، اپنے بچوں کو بھی تیار کرتے ہیں، آج تیار ہو جو فلان جگہ پہ ولیمہ ہے، اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرتے ہیں، تیار ہو جاؤ گاڑی بھر کے لے کے جانی ہے، ولیمہ ہے ادھر آ جاؤ۔ آپ اگلے بندے کے احساس کریں، اس کی ناک کٹانے کی آپ کی کوشش ہوتی ہے تو اس نے صرف ایک بندے کا انتظام کیا ہوتا ہے، اور آپ اگر دوسرا بندہ ساتھ لے کے جائیں گے تو اس کی دل آزاری ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، حضور اس چیز سے منع فرماتے تھے، اگر ایک بندے کی دعوت ہے تو ایک ہی جائے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دعوت آپ کی کرتا تو آپ پہلے پوچھتے کہ میں اپنے یاروں کو بھی ساتھ لے کے ہوں یا اکیلا ہوں. اگر وہ اجازت دے دیتے تو اپنے صحابہ کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، اگر نہیں اجازت ہوتی تو آپ اکیلے چلے جاتے تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاس بندے، لیکن آپ پوچھتے نہیں ہیں. آپ جب کھانے سے فارغ ہوئے فرمایا تم تعجب کر رہے تھے کہ میں بڑا خرچ کرتا ہوں، لیکن آج تم کو میں نے کھانے کا بھی نہیں پوچھا. فرمایا وہ اس لیے نہیں پوچھا، اس گھر والے کی نیت یہ تھی کہ اس نے مجھے ایک روٹی دی ہے، وہ اس لیے دی ہے تاکہ مجھے قوت نصیب ہو، مجھے طاقت نصیب ہو، میری صحت ہو اور میں اس کے گھر کا کام کر دوں. اگر میں وہی روٹی تم کو بھی دے دیتا اور خود بھی آدھی کھاتا تو پھر نہ وہ تمہیں کفایت کرتی ہے نہ مجھے کفایت کرتی. اس لیے وہ ساری میں نے خود کھائی ہے. اس گھر والے نے جو نیت کی تھی اس کی نیت یہ تھی کہ میرے گھر کا یہ کام ٹھیک کرے گا. تو یہ نیتیں ہوا کرتی ہیں. اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، اپنی نیتوں میں مخلص ہو جائیں. اور نیت کو صاف کرنے کے کچھ طریقے ہیں. جب بھی کام شروع کریں پہلے اس کی نیت کریں. جب کام کے درمیان میں پہنچیں پھر اپنی نیت کا جائزہ لیں، کیا میری نیت واقعی ابھی تک وہی ہے یا کوئی بدل گئی ہے. پھر اپنی نیت کو درست کریں. پھر کام کے آخر میں پھر دیکھیں کہ میری نیت تبدیل تو نہیں ہوئی ہے نا، وہی اللہ کی رضا ہے. پھر اگر کوئی اس کی تھوڑی بھی سمت اس کی تبدیل ہوئی ہے پھر اپنی نیت کو سیدھا کر دیں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مخلصین کی بارگاہ میں بیٹھا کریں، جو اخلاص والے ہیں، جن کی ہر وقت نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے. ان کی عادات جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی عادات آپ میں بھی منتقل ہو جائیں گی. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں اچھی نیت عطا فرما، ہمیں ہر کام اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو قربانی کر رہے ہیں اور جن کی استطاعت نہیں ہے، دلی خواہش ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس نیت کا بھی اجر عطا فرمائے. اور جو قربانی کر رہے ہیں اپنی نیتوں کو صاف کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.